نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی سیکھا اور مرکب اضافی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سادہ مرکب اضافی سیکھنے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ مرکب اضافی سیکھیں گے اور پھر ضمائر، اشارے اور صفت کا استعمال۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اسماء خمسہ سیکھیں گے۔ اچھا، اسماء خمسہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ اسماء مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی اعرابی حالت کچھ اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب بھی یہ مضاف بن کر آئیں گے، یہ اسماء خمسہ کا مطلب ہے کہ پانچ اسماء، یہ پانچ اسماء ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے ہیں؟ ابن، باپ، اخن بھائی، ہمن سسر کو کہتے ہیں، فمن منہ، اور ذو والا، ٹھیک ہے؟ یہ ساتھ ساتھ آپ ان کے جو معنی ہیں وہ لکھتے جائیں۔ رفع میں، نصب میں اور جر میں یہ کیسے ہوں گے؟ ابن جو ہے اگر مضاف بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ رفع حالت میں ابو ہوگا، نصب میں ابا اور جر میں ابی۔ اخن رفع میں اخو اس صورت میں لکھا ہوا آتا ہے، نصب میں اخا اور جر میں اخی۔ ہمون جو ہے وہ رفع میں ہمو، ہما اور پھر ہمی یعنی سسر۔ فمن رفع میں ہوگا فو، فا اور فی، اور ذو جو ہے وہ رفع میں ذو ہی رہتا ہے یعنی والا، اور نصب میں ذا اور جر میں ذی، ٹھیک ہے؟ یہ اسماء خمسہ جب بھی، ضروری نہیں کہ پیچیدہ مرکب اضافی میں ہی، یعنی کہ نارمل جو سادہ مرکب اضافی ہم نے سیکھا ہے اس میں بھی جب بھی یہ مضاف بن کر آئیں گے، اگر رفع حالت میں ہے تو یہ اس طرح لکھے ہوں گے، نصب میں اس طرح اور جر میں اس طرح، بس یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنا پیچیدہ مرکب اضافی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ دراصل مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف یا مضاف الیہ ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے حامد کے گھر کا دروازہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سادہ سا مرکب اضافی سمپل سا سیکھا تھا، یعنی حامد کا گھر یا پھر گھر کا دروازہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو مرکب، یہ اگزامپل کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ اس میں دو مرکب اضافی ہیں ایک طرح کے دیکھے جائے تو، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ۔ اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے؟ حامد، اس کو میں تھوڑا سا اس طرح لکھ کے ذرا آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ حامد کے گھر کا دروازہ، یعنی حامد کا گھر ایک مرکب اضافی سمجھ لیں اس کو، دوسرا مرکب اضافی ہے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بس اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے اس سمجھانے کے لیے میں اس کو الگ الگ کر رہی ہوں، آپ کو ذرا آسانی ہوگی۔ جب ہم اس کو میں نے بتایا تھا کہ جب ترجمہ بھی کرتے ہیں یا عربی بھی بناتے ہیں تو یہ جو مرکب اضافی ہے یہ یوں اس طرح کراس وائز جاتا ہے، یعنی کراس وائز کر کے ہم دیکھیں گے کہ گھر ہمارا کیا بن رہا ہے، پہلے مضاف آتا ہے نا، تو گھر مضاف بن رہا ہے یہاں اس میں مرکب اضافی میں، اور حامد کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے مرکب اضافی میں دیکھیں، اب ہم اس کو کراس وائز کرتے ہیں تو دروازہ ہمارا مضاف بن رہا ہے اور گھر اس میں مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو اس میں حامد تو مضاف الیہ، گھر مضاف ہے، اس میں یعنی گھر مضاف بن رہا ہے، دوسرے میں گھر مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہاں پر ہمارا مضاف کیا ہے؟ دروازہ، یعنی گھر مضاف بھی بن رہا ہے کیونکہ دونوں میں کامن کیا ہے؟ گھر، ٹھیک ہے؟ دونوں میں کامن کیا چیز ہے؟ گھر، تو گھر مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز جو مین میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، یعنی حامد پھر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس حامد آ گیا، حامد کو ہم اس طرح کراس وائز کریں گے، دروازے کو کریں گے اور پھر گھر کو کریں گے، تو ہم نے دیکھا کہ دروازہ تو مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کنسٹرکشن میں، اور گھر کیا بن رہا ہے؟ مضاف بھی حامد مضاف الیہ بن رہا ہے،
اور گھر مضاف مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی نتیجہ ہمارے پاس یہ آ گیا کہ حامد تو ہو گیا مضاف الیہ، دروازہ ہو گیا مضاف، تو پھر بیچ میں یہ جو گھر ہے یہ مضاف بھی بن رہا ہے مضاف الیہ بھی، یعنی یہ جو گھر ہے حامد کے لیے مضاف ہے اور دروازے کے لیے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ مضاف پہ تو مضاف کی قواعد اپلائی ہوں گے، یہ جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے اس پر ہم اور مضاف الیہ پہ مضاف الیہ کے قواعد آئیں گے، ٹھیک ہے. مضاف پہ مضاف کے قواعد، مضاف الیہ پہ مضاف الیہ کے قواعد. پچھلے لیکچر میں یہ قواعد ہم سیکھ چکے ہیں کہ ان کو بنانے کے کیا قاعدے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ پہ دونوں کے قواعد آ جائیں گے. بس آسان سی بات ہے کہ گھر پہ ہم یہ جو بیچ کا ہے یہ جو مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اس پہ ہم دونوں قواعد اپلائی کریں گے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارا اب یہ جو دروازہ ہمارا مضاف بن رہا تھا تو اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہوئے کریں گے. دروازہ مضاف تھا تو دروازے کی عربی ہے بیتون، ٹھیک ہے. تو مضاف کے قواعد یہ ہیں کہ اعراب ہلکا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اور اگر نون ہو تو نون بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. تو بیتون میں تنوین تھی تو اس لیے ہم تنوین ہٹا دیں گے تو بیتو ہو جائے گا، ٹھیک. دروازہ بابن سے بابو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دروازے کی عربی ہے بابن. میں معذرت کے ساتھ وہ گھر کی عربی بول گئی ہوں، ٹھیک ہے. دروازہ ہمارا مضاف ہے تو ہم نے بابن سے بابو کر دیا. اب گھر ہے، گھر مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی، تو دونوں کے قواعد اپلائی کریں گے. اس کی عربی ہے بیتن، مطلب یہ ہے کہ اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا اور یہ حالت جر میں بھی جائے گا. بس یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو بیتن سے یہ بیتو ہو گیا، اعراب ہلکا ہو گیا، یعنی تنوین ہٹ گئی. اور دوسرا قاعدہ ہم نے جو مضاف الیہ کا اپلائی کرنا ہے، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہ بیتو سے بیتی ہو گیا، یعنی بابو بیتی، اور اس کے بعد حامد حامدین ہو جائے گا، کیونکہ حامد مضاف الیہ ہے تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہ پوری کنسٹرکشن ہمارے پاس تیار ہو کے آ گئی، بابو بیتی حامدین. تو اس کا ترجمہ کرنے کا آسان سا طریقہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کی کنسٹرکشن آپ کو ملے، پہلے تو آپ نے پہچاننا ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور وہ سادہ مرکب اضافی تھا، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ ہے الٹی سائڈ سے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آئیں، ٹھیک ہے. الٹی طرف سے ترجمہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں، حامد حامد کے، پھر کیا آ گیا، گھر کا، اس کے بعد دروازہ. تو یہ میں نے اوپر اس کو سیدھا کر کے لکھا ہوا ہے، حامد کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے. یعنی یہ کنسٹرکشن جب لکھی ہوئی آئے گی تو آپ نے الٹی سائڈ سے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آنا، آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ. مین مقصد ہمارا قرآن کی آیات کو پہچان کر، ان کلمات کو پہچان کر ان کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو سے عربی بنانا ہمارا مین مقصد نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن آپ کے پاس آ گئی، آپ نے اب اس کو سمجھ لینا ہے کہ پیچیدہ مرکب اضافی کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. بس جو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے یعنی وہ ہلکا بھی ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا. باقی مضاف کے بھی وہی قواعد اور مضاف الیہ کی بھی قواعد ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی دعا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک دفعہ میں کنسٹرکٹ کر کے بتاتی ہوں آسانی کے لیے. اب یہ دیکھیں، دعا، اور یہاں پر ہمارے پاس لفظ جلالہ ہے اللہ، اور اس کے بعد رسول، ٹھیک ہے. یہ تین اسماء ہے ہمارے پاس. کی کے کا ترجمہ خود بخود کنسٹرکشن میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو دعا ہمارے پاس بن رہا ہے مضاف، میں صرف اس کو میم سے ریپریزنٹ کروں گی. اور اسم جلالہ یعنی اللہ، اسم جلالہ اس کو اسم جلالہ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ اللہ کیا بن رہا ہے، کیونکہ وہ ادب کے خلاف ہو جاتا ہے. اس کو پڑھا جاتا ہے اسم جلالہ یا لفظ جلالہ. تو اسم جلالہ بن رہا ہے مضاف الیہ، اس پر اس کے قواعد اپلائی ہوں گے. اور جو رسول اسم ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو بس وہی رول اپلائی کریں گے. مضاف پر کون سے دعا ہے، تو دعا کی عربی ہوتی ہے دعاؤن، تو اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو دعاؤ ہو جائے گا.
الف لام بھی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، دعاؤ۔ اس کے بعد رسول مضاف مضاف الیہ، تو دونوں قواعد آئیں گے، رسولن ہے تو رسولو ہو جائے گا، اعراب ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ یہ جر میں ہوتا ہے، تو رسولو سے رسولی ہو جائے گا، رسولی۔ اور پھر لفظ جلالہ، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ حالت جر میں ہوگا، تو اللہ ہی ہم حالت جر میں لکھیں گے۔ تو پورا کیا کنسٹرکشن بن کے آ گئی پیچیدہ مرکب اضافی کی، دعاء رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا۔ الٹی سائڈ سے ترجمہ کرنا شروع کریں، اللہ کے رسول کی دعا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو اریز کرتی ہوں، اور اس کو میں نے آلریڈی اس کی عربی لکھی ہوئی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ دعاء رسول اللہ، اس کے بعد ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نارملی دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہ تو سادہ مرکب اضافی ہے، یہ پیچیدہ کیسے ہے؟ پیچیدہ ایکچولی یہ اس طرح سے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نا کہ یہ جو ابو لہب ہے نا، ابو لہب، یہ بذات خود ایک پورا مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح لکھا ہوا آتا ہے، ابو لہبین، اور یہ قرآن کی آیت ہے اس لیے میں نے اس کی مثال لی ہے، ٹھیک ہے، یہ تبت یدا ابی لہب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہاں سے میں نے اس کی اگزامپل لی ہے، ابو لہبین۔ تو ہم نے دیکھا نا، ابن جب مضاف بن کر آئے گا تو رفع حالت میں ابو ہوگا، نصب میں ابا، اور جر میں ابی، تو یہ آلریڈی ایک مرکب اضافی ہے۔ اور یہاں پر دونوں ہاتھ، اب اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کیا بن رہے ہیں؟ مضاف بن رہے ہیں، تو یدن سے ایک ہاتھ، یدن ایک ہاتھ، یدانی دو ہاتھ، ٹھیک ہے، رفع میں یدانی دو ہاتھ، تو رفع میں اب جب ہم اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو نون آ گیا نا، تو ہم نے یدا لکھنا ہے، یدانی نہیں لکھنا، مضاف بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، یدا، ٹھیک ہے، یدا لکھیں گے، یدانی نہیں لکھیں گے، یدا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ابو لہبن تھا نا، تو یہ جو ابو ہے اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو اس کو جر حالت میں، یہ ہلکا تو ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، اس کا اعراب ہلکا ہے، لیکن اب اس کو جر میں بھی جانا ہے، مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی، تو جر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابی لکھا ہوتا ہے، تو پھر یہ بن جائے گا ابی لہبن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی، لہبن، تو اب اس کو لکھیں گے یدا ابی لہبن، ٹھیک ہے، یدا ابی لہبن۔ قرآن کی آیت پڑھیں، تبت یدا ابی لہبن، ٹھیک ہے، تبت فعل ہے، تو وہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو تبھی ہم سیکھیں گے، تو دیکھیں اس کی آگے کی آیت ہم نے آج سیکھ لی، یدا ابی لہبن، تبت مطلب ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب ابو لہب نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاحی کی تھی، وہ ایک پورا واقعہ ہے، سیرت میں آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہی ہوگا، تو پھر سورت تبت نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بددعا دی تھی، بددعائیہ اور ہلاکت کے کلمات ہیں، دراصل یہ ہلاکت کے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہے تھے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہبن، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، ٹوٹ کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تبت فعل ہے، تو وہ جب ہم سیکھیں گے تب انشاءاللہ میں آپ کو تو قرآن کی آیت تھی، تو میں نے کہا اس کو سمجھنا زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، تو اس کو پھر میں نے عربی میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے بدلے کے دن کا مالک، تو اس کی بھی کنسٹرکشن دیکھ لیں کہ مالک مضاف بن رہا ہے، بدلے مضاف الیہ، اور بیچ میں جو دن ہے مضاف مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے، تو پھر مالکو، اور دن جو ہے یومن ہوتا ہے، تو اس پہ یومن کی بجائے یوم ہوگا، اعراب ہلکا ہو جائے گا، اور حالت جر میں ہوگا یومی، اور بدلہ کہتے ہیں دین کو، الدین، ٹھیک ہے، تو یہ جو حالت جر میں جائے گا تو الدین ہی ہو جائے گا، مالکو یوم الدین، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت سورہ فاتحہ کی ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اس میں جو مالک ہے وہ جر میں ہے،
وہ مضاف جر میں کیوں گیا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ مالک یوم الدین بن گیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو وہ پیچھے سے یہ مضاف کی حالت جر میں جانے کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. تو مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کنسٹرکشن سمجھ رہے ہیں. جب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو مضاف ہے یہ حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، یہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، اور نصب میں بھی آ سکتا ہے. تو وہ جب ہم ریزنز پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی وہ بہت. اس کے بعد اگلا ہے موت کی یاد کی کثرت. تو یہ بھی آپ کو اس طرح کنسٹرکشن ملے گی، کثرت ذکر موتی. یہ ہم نے الحمدللہ ان کی ظاہرہ اردو سے عربی تو بنانی نہیں، ہم نے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو بس انشاءاللہ جب ہم ایسی کنسٹرکشن لکھی ہوئی دیکھیں گے کہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی ان پر تنوین ہے، اور اس کا جو بیچ کا جو وہ ہے وہ بھی ہلکا ہے اور وہ حالت جر میں ہے، تو یعنی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اس انداز سے کریں گے. بس اس میں ایک ضروری نوٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ذرا بتانا ضروری ہے کہ جب غیر منصرف اسماء پر الف لام داخل ہوتا ہے اور جب وہ مضاف بن کر آتے ہیں، دو چیزیں، دو پوائنٹس ہیں. غیر منصرف اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں. جیسے غیر منصرف اسماء میں مساجدو ہے نا، یعنی مسجدون کی جو جمع ہوتی ہے وہ مساجدو ہوتی ہے، اور یہ غیر منصرف اسم ہے. تو اس کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں مساجدو، حالت نصب میں مساجدہ، اور حالت جر میں بھی مساجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حالت جر میں زیر نہیں آتی، لیکن دو صورتوں میں زیر آ جائے گی. ایک صورت یہ ہے کہ یا تو ہم اس پر الف لام داخل کر دیں تو وہ مساجدہ سے المساجدی ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ یا وہ مضاف بن کر آ رہا ہو. تو دونوں حالتوں میں یہ زیر قبول کر لیتے ہیں حالت جر میں. ٹھیک ہے، تو بس اس کی مثالیں میں نے لکھی ہیں. جیسے پہلی مثال ہے فل مسجدی. ٹھیک ہے، یہاں پر مسجدی کی بجائے مساجدی ہونا چاہیے تھا، غلطی سے میں نے مسجدی لکھ دیا کیونکہ المسجدی تو آلریڈی حالت جر میں جو مسجد ہے وہ منصرف اسم ہے نا، تو منصرف اسم حالت جر میں آلریڈی زیر قبول کرتا ہے، وہ مسجدین ہوتا ہے، تو الف لام سے المسجدی بن جاتا ہے. تو لیکن یہ جو مساجدہ تھا نا، یہ پہلے نارملی ہم لکھتے تو یہ مساجدہ ہونا تھا حالت جر میں، لیکن جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیا تو اب یہ مساجدہ سے مساجدی ہو گیا، اب اس پر زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو فل مساجی دی. ٹھیک ہے، المسجدی یہ بائی مسٹیک مجھے مساجدہ لکھنا تھا، میں نے یہ لکھ دیا، یہ نہیں آئے گا. اگزامپل میں ہے فل مساجدی. ٹھیک، اس کے بعد دوسری مثال، ایک مثال میں نے الف لام کی لکھ دی، دوسری مثال میں نے یہاں پر لکھی ہے مضاف کی، کہ اگر یہ مضاف بن کر آ رہا ہوتا تو تب بھی اس پر حالت جر میں یہ زیر قبول کر لیتا ہے. فی مساجد اللہ، یعنی اللہ کی مسجدوں میں. ٹھیک ہے، فی مساجد اللہ، اب مساجد اللہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مسجدوں فی میں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا مرکب اضافی اور اسماء خمسہ کے بارے میں جو میں نے سکھایا وہ الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو بس یہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس کو آپ نے میں اریز تو کرتی ہوں، لیکن اس کو آپ اب خود ہی مسجد کی بجائے جب آپ اسکرین شاٹ لیں گے تو یہاں پر فی المساجدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی جب میں لکھ رہی ہوں تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، فی المساجدی. ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے. تو بس الحمدللہ آج ہم نے اپنا پیچیدہ مرکب اضافی اس کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا، اس کی کنسٹرکشن دیکھ لی. بس تھوڑا سا جو لاسٹ کلاس میں ہم نے مضاف مرکب اضافی بنانے کا طریقہ دیکھا تھا وہ بس میں اسکرین پر شو کر رہی ہوں. یہ سب ہم لاسٹ کلاس میں سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہ مضاف کے کیا قواعد ہیں، مضاف الیہ کے قواعد کیا ہیں، اور اس کا اعراب کیسے ہلکا کیا جاتا ہے، تنوین ختم کی جاتی ہے اور نون ہٹا دیا جاتا ہے. سمپلی اس کو بیان کری ہوئی پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے الحمدللہ.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.